تو ہم تو کہتے ہیں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہے اس کا نقصان نہ ہو، بلکہ سب سے بڑا نقصان تو میں یہ محسوس کرتا ہوں، یہ میری ذاتی بات ہے کہ ہمارے حاجی کیوں رہ گئے؟ اصل بات تو یہ ہے، یہ تو اب سعودی گورنمنٹ، سعودی جو وزارت حج ہے وہ بھی یہ ایک ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے نا جی، اس کو وہ بھی دیکھیں گے، ہمارے ہم اپنے اینڈ پر بھی دیکھیں گے کہ ایک شخص اتنی محبت سے، عقیدت سے، محنت سے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں پیسے جمع کروں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ پرائیویٹ کے لیے بھی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جتنا انہوں نے پیکج دیا اسی کے مطابق کرتا ہے۔ سرکاری میں تو پھر بھی ہر حاجی کی یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں کم پیکج کم کیا جائے، یہ کیا جائے، لیکن پرائیویٹ میں تو منہ بولی قیمت دی جاتی ہے، تو اس کے باوجود ہمارے حاجی رہ جاتے ہیں۔ کیوں رہ گئے؟ شروع تھا جس کو بھی اگر وہاں ٹھیکہ شیکہ دیا ہوا ہے تو جو وہ بنا رہے ہیں مکتب ہیں، اس میں جو ٹینٹ ہیں وہ ایئر کنڈیشن ٹینٹ لگائے گئے، کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور پچھلے سالوں میں یہ شکایت آ رہی تھی کہ جو کولر ہے وہ کام نہیں کرتے تھے، تو اس لیے وہاں پر سپلٹ ایئر کنڈیشن کا انتظام کیا اور صوفہ کم بیڈ کا انتظام کیا ہے کہ حاجیوں کو یہ بھی سہولت فراہم ہو، اور اس کے ساتھ مطلب اس کے لیے سپیس بھی رہ جاتی ہے۔ پھر ہر جو اس میں کیمپ میں ٹینٹ میں اوپر سامان کے لیے شیلف بھی بنائے گئے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیچے سامان بھی ہوتا تھا، اس کے ساتھ بیڈ بھی ہوتا تھا، پھر اس کے ساتھ اس کو نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی، تو یہ ایک کافی مشکلات۔ تو اس سال اس ایگریمنٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ اوپر شیلف لگائے جائیں، سامان اوپر رکھا جائے گا تاکہ نیچے زیادہ سے زیادہ سپیس ہوگی، اس میں آسانی سے حاجی رہ سکیں گے۔ ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی الحمدللہ کہ راؤنڈ دی کلاک وہ چلتا رہے گا، اور حاجی جو ہیں وہ اسی طریقے سے عبادت کے لیے، نماز کے لیے جو جائیں گے وہ اپنے بلڈنگ سے بیٹھ کر جائیں گے اور ان کو واپس بھی لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مینا میں جو ہے آگے حاجی جو جائیں گے وہ عرفات شریف، تو زیادہ تر ہمارے 70% جو حاجی ہیں وہ ٹرین کے ذریعے سفر کریں گے۔ ٹرین کی بھی بڑی اچھی سہولت ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی 30% ہے چونکہ وہ ٹرین سے ذرا دور ہے، وہاں تک سفر کرنا ذرا مشکل، ان کے لیے بسوں کا انتظام کیا ہے، وہ اپنی بسوں میں انشاءاللہ وہ عرفات شریف بھی جائیں گے، واپس بھی آئیں گے اپنے کیمپ کے ساتھ ہی ان کو وہاں پر۔ تو یہ انتظامات، اور کھانے پینے کے بھی وہاں پر ٹینڈر ہو گیا، بیڈنگ ہوئی ہے، ساری دے دی تھی۔ یہ سارے چونکہ مجھ سے پہلے ہوئے تھے لیکن میں اس لیے گیا تھا میں خود بھی دیکھ لوں، بہرحال یہ انتظامات وغیرہ وہاں کیے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ آخری مرحلے میں آج میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ کراچی کیونکہ ایک بہت بڑا ہب ہے، کراچی سے 21,600 حاجی تو یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دور دراز ہے، اب میں نے کہا تھا حیدرآباد کو بھی کھولیں، اب ویکسینیشن کے لیے حیدرآباد بھی کھول دیا کہ وہاں ہی ویکسینیشن ہوگی، اور سکھر میں بھی ہوگی۔ سکھر سے تو فلائٹ بھی ہے میرا خیال ہے، نہیں کراچی سے، لیکن اس کی ویکسینیشن باقی مطلب ہے وہاں یہ ان کو دی جائے گی کہ نزدیک ترین ہے، اور پھر فلائٹ چونکہ کراچی سے اس لیے تمام حاجی خوش ہیں کہ روڈ ٹو مکہ کے لیے جہاں سے جو امیگریشن ہوگی انہیں سہولت ہے، یہ صرف امیگریشن کلیئر ہو کر وہ یہاں سے جہاز میں بیٹھیں گے، ایئرپورٹ پر انہیں نہیں روکیں گے، سیدھا بسوں میں بیٹھ کر اپنی اپنی رہائش گاہ میں چلے جائیں گے، ان کا سامان ان کے کمروں میں پہنچ جائے گا۔ بالکل مطلب اس لیے سارے حاجی اس لحاظ سے خوش بھی تھے، اسی وجہ سے انہوں نے پریفر بھی کیا کہ کراچی سے ہمیں بھیجا جائے۔ تو آئندہ کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ بعض بڑے سینٹر جس طرح لاہور ہے، جس طرح کوئٹہ ہے، جس طرح مطلب پشاور ہے، وہاں پر بھی یہ سہولیات ہم ریکویسٹ کریں گے سعودی عرب سے کہ اس کا انتظام کیا جائے روڈ ٹو مکہ کا، تاکہ وہاں حاجی مطلب وہاں سے بھی سفر کر سکیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ سردار صاحب یہ بتا دیجیے کہ ایک سوال لیجیے گا، بہت اچھے انتظامات کا آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، یہ بتا دیں کہ 77,000 آدمی حج کا جو ہے وہ ان کا ویزا منسوخ کیا ہے سعودی عرب نے، اور جو تمام ٹور آپریٹرز ہیں سب پرائیویٹ وہ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں، ان کے اربوں روپے جو ہے وہ اسٹک ہو گئے ہیں۔ اب مجھے بتا دیں کہ اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے کمیٹی بھی بنائی تھی، آپ نے تمام ذمہ داری ان کے اوپر عائد کر دی ہے،
تو کون اس کا رسپانسبل ہوگا؟ اور اگر یہ لوگ نہیں جائیں گے تو کیونکہ وہاں کے جو ہوٹل مالکان ہیں وہ یہاں پہ تھریٹ کر رہے ہیں تمام ٹور آپریٹرس کو کہ ان کے لائسنس جو ہے وہ کینسل کر دیں گے اور پیمنٹ کی جو ہے وہ ہمیں پوری ادائیگی کی جائے. اس پر کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سعودی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے وہ نئی پالیسی اس طرح بنائی تھی کہ جی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے لیے بھی انہوں نے ہدایات جاری کی تھی، سرکاری سکیم کے بھی لیے کی تھی، اور اس میں تمام کے لیے یہ مواقع جو بھی ان کی پالیسی تھی سب کو دی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا 77,000 اب تقریباً 10,000 مزید ہو گئے ہیں، 68,000 میرا خیال ہے تو رہتے ہیں. تو یہ صرف پاکستانی کے لیے نہیں بلکہ انڈیا کے حاجی بھی ہیں، نائجیریا، بنگلہ دیش اور ایجپٹ، بلکہ پوری دنیا سے تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ یہ اندازاً حاجی جو ہے وہ نہیں جا سکیں گے، اس وجہ سے کہ جو 3 لاکھ ہے تقریباً، مجھے یعنی ایگزیکٹ فگر پتہ نہیں ہے، تو اتنے ہیں مختلف ممالک سے. تو جو ایک طریقہ کار انہوں نے دیا تھا، جو پروسیجر دیا تھا، جو ٹائم لائن دی تھی، اس کے مطابق ان کو کہا گیا تھا اور بروقت کہا گیا تھا. جی میں جب گیا میں نے وزیر حج سے وہاں ملاقات کی، یہی جو کوشچن وہاں اٹھایا گیا کہ ہمارے اتنے حاجی رہ گئے تو آپ مہربانی کریں. انہوں نے ایگریمنٹ مجھے بتایا کہ یہ جو 20 دسمبر کو ایگریمنٹ ہوا اس میں وہاں کے جو ذمہ دار تھے، منسٹری کے لوگ تھے، ڈپٹی منسٹر تھا اس کے دستخط تھے، اور ہمارے جو ڈی جی کے دستخط تھے، اور پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ہوپ کا نمائندگی جو تنظیم ہے اس کو ہوپ کہہ رہے، ہوپ کا نمائندہ بھی ساتھ تھا. اس پر سائن انہوں نے کیا کہ ہم 14 فروری تک یہ سارے ہم مکمل کر لیں گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ اپنے جو پیسے بر وقت نہیں بھیجے تو انہوں نے اس کو مسار کہتے ہیں اس کو بند کر دیا. وہ پیسے نہیں جا سکے، جن کے چلے گئے ان کو کلیئر ہو گیا، جن کے نہیں گئے انہوں نے بند کر دیا. اب تو کوئی بھی اس کے بعد ہماری کوشش رہی ہے، ہم نے کوشش کی اس وزیر صاحب سے جو میری ملاقات اسی مقصد کے لیے ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس پر ہم غور کریں گے. اس کے بعد وزیر اعظم نے نوٹس لیا، جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ کمیٹی بھی بنائی ہے، اس کی رپورٹ ہے. اس کے ساتھ وزیر خارجہ نے ان کو خود بھی اپنے ذریعے انہوں نے بھی کوشش کی، کوئی 10,000 مزید اس میں اضافہ کیا، اس کو اجازت دی. اب تک خیر ہم تو کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ان کی پالیسی پوری دنیا کے لیے بنتی ہے، نہ کہ کسی ایک ملک کے لیے تو نہیں ہے. اب بہت سارے دوسرے ممالک سے بھی جو لوگ رہ گئے، یہ ان کے اپنے اینڈ پر ایک ان کی ذمہ داری تھی، ان کو بر وقت یہ ساری چیزیں کلیئر کرنی تھی، لیکن نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ حاجی متاثر بھی ہوئے. ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے. بلکہ ہم تو جس طرح پچھلے 2013 سے 18 تک کی بات تھی، ہم تو زیادہ کوٹے کا ڈیمانڈ کر رہے تھے. ہم نے اس وقت آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کہ ہماری سینسس ہوئی تھی 2016 میں، ہم نے کہا ہمارا کوٹا 2,10,000 یا 15,000 20,000 بنتا ہے، یہ دیں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا آپ جو اس کا نوٹیفیکیشن ہے وہ لائیں، چونکہ اس وقت نوٹیفیکیشن نہیں تھا، جس وجہ سے ہم اضافہ نہیں کر سکے. اب ہم نے مطلب ہے جو ذاتی طور پر ہماری تو یہ خواہش تھی زیادہ سے زیادہ ہمارے حاجی جائیں، لیکن یہ جو 50% پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہیں ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوگا ان کا، اس پر ایگریمنٹ پہ ان کے نمائندے کا بھی دستخط. وحید بٹ صاحب ان کا نمائندہ تھا، اس نے بھی کیا کہ ہم یہ ساری فارمیلٹی اس وقت تک پوری کر لیں گے، لیکن یہ نہیں کر سکے اپنے اینڈ پر، جس کی وجہ سے لوگ یہ متاثر ہوئے ہیں. اور ہم نے یا ہماری حکومت نے اور منسٹری نے بھرپور زور لگایا ہے. ان کو بار بار ہدایات منسٹری کی طرف سے بھی جاتی رہیں، سیکٹری کی طرف سے بھی جاتی رہیں، لیکن ان کے اپنے کچھ مسئلے تھے جس کی وجہ سے اب پچھلا جو میں ایک بات کیونکہ وضاحت کی بڑی ضرورت ہے، پچھلا جو ان کا سسٹم ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے. وہ پرائیویٹ اس طرح کمپنیاں یہ 50 کا 100 کا 200 کا اس طرح وہ نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے کہا بڑی بڑی کمپنیاں، لاسٹ جو ہائی تھا اس میں آخر ان کا ایک وہ انہوں نے بنایا کلسٹر، وہ 500 عدد کا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا آئندہ کے لیے یہ 500 نہیں ہوگا بلکہ 2,000 ہوگا. 2,000 میں اب ان کی آلریڈی جو کمپنیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں، انہوں نے اکٹھا ان کو مطلب ہے کرنے کے لیے
بڑی کوشش کی، شاید اس میں ان کا زیادہ ٹائم لگ گیا جس کی وجہ سے یہ وہاں تک جو تمام ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکے تھے۔ ایک بات تو یہ بھی ہوئی، یہ تو خیر ان کی ذمہ داری تھی، لیکن ہم یہ ضرور محسوس کرتے ہیں یہ پاکستان کا کوٹا تھا، پاکستان کے حق بنتا، پاکستان کے عوام کا کوٹا تھا۔ اس میں جس نے بھی اگر غفلت کی ہے، کوتاہی کی ہے، وہ اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ پہلے غزہ کے ساتھ جو ظلم و برداشت جاری ہے، تو کیا پاکستان میں کوئی ایسی جی اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ ہم نے ہماری وزارت خارجہ ڈار صاحب بھی رابطے میں رہے، OIC کی باقاعدہ مطلب اس کے لیے ابھی پہلے بھی ہوئی ہے، اور UNO میں بھی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دو ٹوک بات کی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو غزہ میں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے پوری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے، وہ کسی آئین قانون کے تحت نہیں ہو رہی ہے، انسانیت کے پر ایک ظلم بھی ہو رہا ہے، اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہماری حکومت بالکل اپنے فلسطینی غزہ بھائیوں کے ساتھ ہے، شروع سے، آج نہیں شروع سے۔ اسرائیل کو آج تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، باقی بہت سارے ایسے ملک کے جو نزدیک تھے انہوں نے تسلیم بھی کر لیا، لیکن پاکستان نے نہ اسرائیل کو تسلیم کیا، نہ کوئی اس کے حق میں کسی کبھی بھی رہا ہے، نہ مطلب ہے اس کی جتنے کرتوت اس کی حمایت کوئی بھی نہیں کر سکتا، پوری انسانیت پر ظلم ہے، اور تاریخ کے بدترین جو ظلم ہے وہ غزہ میں ہوا ہے۔ اس پر بہت بڑا صدمہ بھی ہے، افسوس بھی ہے، اور ہماری حکومت یا پاکستان کے عوام بالکل اپنے فلسطینی بھائیوں کے اور غزہ کے بھائیوں کے ساتھ۔ جی شکریہ۔ یہ بتا دیں کہ اب جو اس معاملے میں جو پیمنٹس پھنس گئی ہیں اور جو لوگ وہاں کے ہوٹل مالکان جو ان کو یہاں سیٹ کر رہے ہیں کہ لائسنس منسوخ کرنے کی اس پر کیا اقدامات کچھ کرے گی حکومت، یا تمام ذمہ داری اپنے جو آپریٹرس ہیں ان پر عائد کر دی ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں دیکھنے میں ہیں، جو وہاں پر رقم گئی ہے وہ کس طریقے سے گئی ہے، جو انہوں نے ایک ٹائم لائن دی تھی، جو پروسیجر دیا تھا اس کے مطابق گئی ہے، تو ظاہر ہے پھر جو ذمہ دار لوگ ہوں گے ظاہر ہے ان کا حق بھی بنے گا، لیکن اس سے ہٹ کر انہوں نے جو دی ہے، آیا وہ سعودی حکومت وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ یہ تو اب سعودی گورنمنٹ اور سعودی جو وزارت حج ہے وہ بھی یہ ایک ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے نا جی، اس کو وہ بھی دیکھیں گے، ہمارے ہم اپنے اینڈ پر بھی دیکھیں گے، تو ہم تو کہتے ہیں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہے اس کا نقصان نہ ہو، بلکہ سب سے بڑا نقصان تو میں یہ محسوس کرتا ہوں، یہ میری ذاتی بات ہے کہ ہمارے حاجی کیوں رہ گئے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ایک شخص اتنی محبت سے، عقیدت سے، محنت سے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں پیسے جمع کروں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، پرائیویٹ کے لیے بھی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جتنا انہوں نے پیکج دیا اسی کے مطابق کرتا ہے، سرکاری میں تو پھر بھی ہر حاجی کی یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں کم پیکج کم کیا جائے، یہ کیا جائے، لیکن پرائیویٹ میں تو منہ بولی قیمت دی جاتی ہے، تو اس کے باوجود ہمارے حاجی رہ جاتے ہیں، کیوں رہ گئے؟ میں تو صرف میرا کنسرن اپنے پاکستان کے عوام سے ہے، حاجیوں سے ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک حاجی بھی رہ جائے، کیوں رہ جائے؟ نہیں رہنا چاہیے۔